السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ بٹھا دیا بھائی، کاکا جمعے تو بعد ہم کر لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرد القضاء إلا الدعاء، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محترم حضرات، ابتدا ہی میں بتا دیا جائے کہ آج کا خطبہ جو دیر سے آنے والے ہیں ان کے لیے یہ اعلان ہے کہ آج کا خطبہ انشاءاللہ 25 منٹ پہ جماعت کھڑی ہو جائے گی، تو اس حساب سے اپنی آمد کا خیال رکھیں. 25 منٹ پہ جماعت کھڑی ہو جائے گی. مختصر حمد و صلوات کے بعد حضرات گرامی قدر، میرے بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، دوستوں، قابل صد احترام میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آج کا دن ہمارے لیے بڑا ہی مبارک اور پرمسرت دن ہے. کہ گلستان قرآن کے پھولوں کا آج انعامات پانے کا دن ہے اور اسناد حاصل کرنے کا دن ہے. تو اس اعتبار سے میری گفتگو کے 2 حصے ہیں. ابتدائی طور پر وہ سالانہ جو میرا ایک موضوع چلا آ رہا ہوتا ہے رمضان کے حوالہ سے، دعا، اور دوسری گفتگو آج کی مجلس کے حوالے سے میں چند معروضات پیش کرنا چاہوں گا. تو الہ العالمین کا ہمارے نام پیغام یہ ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ سے سوالی ہوں میرے بندے میرے بارے میں، اور آپ سے یہ درخواست اور سوال کریں، میرے بارے میں پوچھیں، تو میری طرف سے انہیں یقین دہانی کرا دیجیے گا. فإنی قریب، وہ یقین کر لیں کہ میں بالکل قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اور اس بات کی بھی میں یقین دہانی کراتا ہوں کہ جب بھی کوئی دعا کرنے والا، درخواست کرنے والا، میرے سے سوال کرنے والا سوال کرتا ہے تو میں اس کے سوال کو، اس کی درخواست کو، اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں. اذا دعانی، جب بھی وہ مجھ سے کوئی دعا کرتا ہے، کوئی درخواست کرتا ہے. لیکن 2 باتیں میری طرف سے ہیں، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي. تو جب میرے سے کوئی بات منوانی ہے تو مجھے اسے میری ہدایات کا خیال رکھنا ہوگا اور میرے پہ کامل ایمان اور یقین رکھنا ہوگا کہ واقعی میں ہی
اس کی دکھ بری دعاؤں کو سننے والا ہوں، میں ہی ان کی نیک خواہشات کو پورا کرنے والا ہوں، میں ہی ان کے دکھ درد میں کام آنے والا ہوں، میرے سوا کائنات میں کوئی ہستی نہیں ہے کہ جو دکھ درد میں، پریشانی اور فروانی میں، ہر موقع اور مناسبت میں جب میرے سے مخاطب ہوتا ہے تو میں کبھی اس کی بات کو، اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ لہذا دنیا کا بھی اصول ہے کہ جب کوئی بات کسی سے منوانی ہوتی ہے تو اس کی بھی کچھ ماننی پڑتی ہے، جب اس سے کوئی مفاد لینا ہوتا ہے تو اس پہ کامل اعتماد کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں لعلہم یرشدون، شاید اگر اس زاویے سے کوئی سوچے تو اسے رشد و ہدایت حاصل ہو جائے، اس کی جھولی کھری ہو جائے، اس کی مراد پوری ہو جائے۔ ہمارے آقا و مولا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے ماننے والوں کے لیے کہتے ہیں سونے پہ سہاگے والی بات کر دی کہ لوگوں، اللہ ذوالجلال والاکرام کے فیصلوں میں اگر کوئی بات کام آ سکتی ہے اللہ کے فیصلے ٹالنے میں، جسے تقدیر معلق کہتے ہیں، لا يرد القضاء الا الدعاء، اللہ کی قضاء و قدر میں اگر کوئی چیز کام آ سکتی ہے، کوئی ہتھیار کام آ سکتا ہے تو وہ دعا ہے، جس سے اللہ کریم اپنے معلق فیصلے جو ہیں تبدیل کر لیتے۔ اس لیے اس آیت کے الفاظ یقیناً ایک نا امید انسان کے لیے، مایوس انسان کے لیے، ایک بیکار بیگانہ اور بے وفا انسان کے لیے وہ بڑے ہی زبردست ہیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ سے میرے گنہگار بندے، میرے بیکار بندے، بے وفا بندے، جب آپ سے میرے بارے میں سوالی ہوں تو انہیں یقین دلا دو، فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے سے بات کرنے کے لیے واسطے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے سے بات کرنے کے لیے درمیان میں کسی سفارشی کی ضرورت نہیں ہے، میرے سے بات کرنے کے لیے کسی ادھر ادھر کے انسان کو درمیان میں لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فَإِنِّي قَرِيبٌ، یہ جواب آیا اس گموارے، اس اعرابی کے سوال پہ کہ اللہ کے نبی ہمیں بتایا جائے اگر ہمارا اللہ ہم سے کچھ فاصلے پہ ہے، دور ہے، تو ہم ذرا منہ پھاڑ پھاڑ کر بلند آواز سے اپنے اللہ سے بات کر لیا کریں۔ اگر ہمارا اللہ مولا ہمارے قریب ہے تو ہم خفیہ خفیہ، آہستہ آہستہ لوگوں سے بچ بچا کر، پوشیدہ حالت میں الگ تھلگ ہو کر اس سے بات کر لیا کریں۔ تو اللہ کی طرف سے فوراً جواب آ گیا کہ اللہ کے بندو، اذا سالک عبادی عنی فإنی قریب۔ محترم حضرات،
دعا، اللہ کے حضور درخواست پیش کرنا، یہ عبادات کا نچوڑ ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، جس انداز سے بھی کوئی انسان اللہ کے حضور اپنی عبادت بجا لاتا ہے، جس طرح کی بھی کوئی ریاضت اللہ کے حضور پیش کرتا ہے، جیسا بھی کوئی ہدیہ عبادت اللہ کے ہاں سامنے انسان رکھتا ہے، تو فرمایا دعا مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ الدعاء هو العبادہ، اور دعا ہی اصل عبادت ہے۔ اور لیس شیء اکرم الی اللہ، اللہ ذوالجلال والاکرام کو سب سے زیادہ محترم چیز ہے، مکرم چیز ہے، سب سے زیادہ اللہ کو محبوب چیز ہے، تو اس کے حضور انسان کا رونا چلانا ہے، آہوزاری کرنا ہے، گریہ زاری کرنا ہے، اپنا دکھ درد اس مالک کے حضور پیش کرنا ہے۔ اس لیے اسے اصل عبادت قرار دیا گیا ہے، کیونکہ نماز کے اندر مخصوص وظیفہ ہے، اپنی مرضی نہیں کر سکتا۔ روزہ ایک اللہ کا مخصوص عمل ہے، اس میں اپنی طرف سے کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ حج ہے، وہ مخصوص عوامل کا نام ہے، ارکان کی ادائیگی کا نام ہے، اس سے بھی انسان کوئی اپنی دلی کوئی خواہش، کوئی اپنی کوئی جذبات جو ہے پیش نہیں کر سکتا۔ صرف عبادت ایک ایسا عمل ہے کہ جس میں انسان اپنی مرضی کی بات اپنے اللہ سے کر سکتا ہے، جس سے انسان اپنا دکھ درد اللہ کے حضور پیش کر سکتا ہے، جس کے ساتھ انسان اپنی آہوزاری، عاجزی و انکساری اللہ کے سامنے رکھ سکتا ہے۔ اس لیے اسے اصل عبادت قرار دیا گیا ہے کہ وہ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے، وہ دل کے سمندروں سے نکلی ہوئی بات جو ہے، اللہ اکبر، وہ انسان جس قدر بھی گہرائی میں جا کر بات کرتا ہے، وہ اللہ ذوالجلال والاکرام کے عرش کے ساتھ جا ٹکراتی ہے۔ اور آپ دیکھتے نہیں قرآن پاک میں اللہ کریم نے کیسی مثال دی ہے۔ وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ میرے بھائیو، حضرت یونس علیہ السلام نے کہاں جا کر، کس مقام پہ جا کر، کن اندھیروں میں جا کر کوک لگائی، اور یہ آواز دی اللہ فنادا فی الظلمات۔ اللہ فرماتے ہیں کتنے بے حساب اندھیروں میں جا کر اللہ کے نبی نے اپنی درخواست، اپنی دعا اللہ کے سامنے پیش کی ہے، اور جتنا وہ سب سے نیچے تھے اللہ کریم نے اتنا ہی سب سے اونچے طبقے پہ، اونچے درجے پہ جا کے اللہ کریم نے حضرت یونس کی آواز سن لی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور عجب بات یہ ہے کہ اللہ کریم کو حضرت یونس علیہ السلام کی یہ دعا اس قدر پسند آ گئی، اتنی محبوب ٹھہر گئی، اتنے الفاظ زبردست قسم کے انداز میں اللہ کے سامنے پیش کر دیے۔ اللہ فرماتے ہیں فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے کائنات میں آنے والے قیامت تک کے افراد سے یہ وعدہ کر لیا کہ جو بھی میرا بندہ میرے دربار میں اس انداز میں اپنی عاجزی و انکساری کے ساتھ بات کرے گا، اپنا وظیفہ پیش کرے گا، میرے سامنے اپنی درخواست لائے گا، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو اسم اعظم قرار دیا کہ بعض دعائیں ایسی ہیں جو اسم اعظم کہلاتی ہیں کہ ان ناموں کے ساتھ انسان واسطہ ڈال کر اللہ سے بات کرتا ہے تو اللہ کریم ان کی دعا کو رد نہیں کرتے۔
وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ انہیں اسم اعظم قرار دیا گیا ہے۔ اپنی دعا کی ابتدا میں انسان ان الفاظ کے ساتھ اگر اپنے اللہ سے بات کرتا ہے تو اللہ ذوالجلال والاکرام اس کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتے۔ اس لیے میرے بھائیو، یہ 17 روزے گزر جا رہے ہیں، چند دن بقایا ہیں، دیکھتے ہی دیکھتے ہم سے یہ مہمان رخصتی کی طرف آگے بڑھ رہا ہے، اور ہم آج کل کرتے کرتے اپنا وقت ضائع کیے جا رہے ہیں۔ آج جا کر ڈیری لگا دیں گے، آج جا کر اللہ سے بات کر لیں گے، آج مصلی وہ بچھا کے بیٹھ جائیں گے، آج ہم اپنے اللہ سے بات کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ آج کل کرتے ہی شیطان جو ہے اپنے سابقہ پڑھائے ہوئے سبق کے مطابق انسان کو لیت الحال میں مبتلا کیے ہوئے ہیں۔ وہ ابھی امیدوں کی وہ ڈیریوں میں ابھی امیدوں کی منزلیں ہی طے کیے جا رہے ہیں کہ آج ہو جائے گی، بات کل ہو جائے گی۔ تو محترم حضرات، وقت ضائع کیے بغیر ہمیں اولی فرصت میں اپنی زندگی بھر پہ نظر ثانی کرنی ہوگی، اپنے اعمال کو اپنے زیر غور لانا ہوگا، اپنی زندگی کا صحیفہ ہمیں کھول کر دیکھنا ہوگا کہ ہمارے پلے میں ہے کیا، ہمارے کھاتے میں کیا لکھا ہوا ہے۔ کہیں ہمارا مستقبل تباہ نہ ہو جائے، کہیں ہماری آخرت برباد نہ ہو جائے، کہیں ہم اللہ سے دور نہ ہو جائیں، کہیں جنت کے دروازے ہمارے لیے بند نہ کر دیے جائیں۔ وقت ہے، بات کر لی جائے، دروازے کھلے ہیں، داخلے کی صورت پیدا کر لی جائے، اللہ سے ویزا حاصل کر لیا جائے، جنت میں جانے کا ٹکٹ لے لیا جائے، تاکہ مرنے کے بعد اللہ ذوالجلال والاکرام ہمارے نصیب اچھے فرما دیں اور ہم دوڑتے ہوئے چھلانگیں لگاتے ہوئے اللہ کی جنت میں بسیرے کر لیں۔ اللہم اجعلنا منہم۔ تو حضرات والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں ہمیں ہدایات دی، چاند ایک شرائط رکھی ہیں، ادب و آداب سکھلائے ہیں، بات کرنے کے طریقے بتلائے ہیں۔ جب ہم اپنی دعا اس انداز میں کریں گے تو ہمیں 101% یقین کرنا ہوگا کہ اللہ یقیناً ہماری دعا کو قبول فرمائیں گے، رد نہیں کریں گے۔ لیکن جیسے کہ ہماری عادت ہے، ہر بات میں ہی ہم آئی گئی کر لیتے ہیں، ہر بات کو سنی سنائی کر لیتے ہیں۔ ایک بھیڑ چال کے طور پہ دیکھا کوئی دعا کر رہا ہے، ساتھ ہاتھ اٹھا کے دعا کر لیے ہیں، دل پھر بھی متوجہ نہیں ہوتا، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا دعا مانگی جا رہی ہے، کیا دعا کی جا رہی ہے۔ اس لیے میں چند ایک باتیں مختصراً رکھنا چاہتا ہوں دعا کے سلسلہ میں، کہ جب دعا اصل عبادت ہے، جب دعا جو ہے مخل عبادت ہے، جب دعا اللہ کے لیے محبوب ترین عمل ہے، اور دعا کرنے والے سے اللہ محبت کرتے ہیں اور دعا نہ کرنے والے سے اللہ ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، اللہ ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں۔ اور اگر ہمارے بارے میں کوئی غلط فیصلے ہو چکے ہیں، میرے بھائیوں آج موقع ہے ان فیصلوں میں اللہ ذوالجلال سے درخواست کر کے تبدیلی پیدا کر لی جائے۔ لا يرد القضاء الا الدعاء۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے چند آداب بتلائے ہیں، چند شرائط پیش کی ہیں کہ جس طرح نماز کے لیے وضو شرط ہے، نماز کے لیے طہارت شرط ہے، نماز کے لیے نیت شرط ہے، اس طرح دعا کے بھی ادب و آداب ہیں۔ یوں نہیں ہے منہ اٹھا لیا اور بیٹھا ہاتھ پھیلائے ہوئے بات کر رہا ہے۔ فرمایا ایک آدمی لمبا چوڑا سفر کر کے آتا ہے اور بار بکھرے ہوئے ہیں، بڑا دور سے سفر کر کے آیا ہے، ہاتھ پھیلا لیتا ہے، اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دعا کے کیا ادب و آداب ہیں، یوں ہاتھ پھیلا لیتا ہے۔ یہ کوئی دعا کا طریقہ نہیں ہے، یوں ہاتھ اٹھا لیے یا یوں ہاتھ پھیلا لیے۔ فرمایا اپنے دعا اپنے ہاتھ
کندھوں کے مطابق اٹھاتے ہوئے انسان کو عاجزی و انکساری سے دعا کرنی چاہیے، لیکن ہاتھ پھیلا کر سر ہلا ہلا کر دعا کرنا، اور فرمایا مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام، وہ کھانا حرام کا ہے، پینا حرام کا ہے، لباس حرام کا ہے، اللہ یستجاب لہ، اس کی دعا کیسے مانی جا سکتی ہے؟ وہ جتنا مرضی آسمان کی طرف ہاتھ پھیلائے، وہ جتنا مرضی رو رو کے دعا کرے، جتنے مرضی بال بکھیر کر بری حالت کر کے اللہ سے اپنا رونا دھونا پیش کرے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کی دعا قطعی قبول نہیں، اس کی دعا نہیں مانی جاتی، اور اس آدمی کی بات نہیں مانی جاتی جو کسی کے لیے کلمہ خیر نہیں کہتا، وہ کسی کے لیے بددعائیہ جملے کہتا ہے، رشتہ داری کو توڑنے کی بات کرتا ہے، یا اللہ ان کے ٹکڑے کر دے، یا اللہ ان کو آپس میں لڑا دے، یہ ان کو میں ملتا جلتا نہیں دیکھ سکتا، یا اللہ ان کی فراوانی جو ہے ختم کر دے، اس کی خوشحالی ختم کر دے۔ اس طرح کی دعا نہ اپنے لیے جائز ہے نہ دوسروں کے لیے جائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تدعوا علی انفسکم ولا تدعوا علی اولادکم ولا تدعوا علی اموالکم، نہ اپنی ذات کے خلاف بد دعا کرنی چاہیے، نہ اپنی اولاد کے خلاف بد دعا کرنی چاہیے، نہ اپنے مال کی تباہی کی بد دعا کرنی چاہیے، ایسی دعا نہیں کرنی۔ اور دعا جس طرح قرآن کے الفاظ ہیں فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، جب تم اللہ سے بات کرو اس یقین اور ایمان کے ساتھ کرو کہ اللہ ہماری بات بہرحال سنتا ہے، اس یقین کے ساتھ دعا کرو کہ اللہ ہماری دعا قبول کرتے ہیں۔ وانتم موقنون بالاجابہ، اور ایسی نا امیدی کی، ایسی پریشانی والی بات نہ کرو کہ بھئی میں نے تو بڑی ٹکریں لگائی ہیں، بڑی لمبی لمبی دعائیں کی ہیں، دعوت وقد دعوت فلما را یستجب لی، میں نے بڑی لمبی دعائیں کی ہیں، بار بار رو رو کر اپنی پریشانیاں پیش کی ہیں، لیکن مجھے دعا قبول ہوتی نظر نہیں آتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تک انسان جلد بازی نہیں کرتا اس وقت تک اس کی دعا، جلد باز کی دعا قبول نہیں ہے۔ ایمان اور یقین رکھنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے، اس آدمی کی دعا قبول ہوتی ہے جو مسلسل اللہ سے رابطے میں رہے۔ وہ موسمی مینکوں والی بات نہ کرے، وہ مگرمچھ کے آنسو نہ بہائے، وہ دل سے آنسو بہائے، دل سے اپنی بات نکالے، پورے ایمان اور یقین سے بات کرے تو اللہ ذوالجلال اس کی دعا قبول فرمائے۔ اور کیسے عجیب الفاظ ہیں، کیسے عجیب الفاظ ہیں، جس طرح قرآن کے الفاظ میں ہم ایک ایک لفظ پہ غور کریں کہ عبادی کو اللہ، لفظ عباد اللہ کو کتنا محبوب، تو ظاہر ہے یہ عباد میں ہر نیک گناہگار اور بلکہ گناہگار زیادہ شامل ہے۔ اذا سالک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی۔ ہمارے آقا و مولا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان ربکم حیی کریم، لوگو تمہارا رب بڑے ہی حیا والا ہے، تمہارا رب بڑا ہی کرم والا ہے۔ ان ربکم حیی کریم یستحیی من العبد، وہ اپنے بندے سے حیا محسوس کرتا ہے، اسے اپنے بندے سے شرم آتی ہے کہ ان یرفع یدیہ، کہ وہ اس کے حضور اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں۔ اللہ اپنے رب الارباب کے سامنے، اللہ بادشاہ کے سامنے، اللہ شہنشاہ کائنات کے سامنے، اللہ کے حضور بندہ جو ہے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہے، تو اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا رفع الرجل الیہ یدیہ ان یردہما صفرا،
اللہ کو حیا محسوس آتی ہے، اللہ شرم محسوس کرتے ہیں کہ میں اتنا بڑا بادشاہ ہوں، اتنا بڑا شہنشاہ ہوں، میرے ایک حقیر سے بندے نے میرے دربار میں ہاتھ پھیلائے ہیں، میرے حضور ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، میں ان کے ہاتھوں کو خالی واپس لٹا دوں، یہ میری شان ہی نہیں ہے، یہ میری شان ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اذا سألتم اللہ فاسألوہ ببطون ایدیکم، جب تم اللہ سے بات کرو تو ہاتھ پھیلا کر بات کرو۔ اذا سألتم اللہ فاسألوہ ببطون ایدیکم، اللہ سے اس طرح ہاتھ پھیلا کر بات کرو، ایسے 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 یا ایسے یا نیچے بیٹھا ہی یوں ایسے ایسے کیے ہوئے ہیں، یہ کوئی دعا نہیں ہے، مذاق اڑا رہا ہے اللہ کریم کا۔ اتنے بڑے شہنشاہ کے سامنے ہاتھ اٹھا رہا ہے، اسے تمیز ہی نہیں ہے کہ اس سے بات کیسی کرنی ہے۔ کبھی نیچے ہاتھ کیے ہوئے ہیں، کبھی یوں پھیلائے ہوئے ہیں، کبھی کیسے ڈانس کر رہا ہے، کبھی کیسے ایکشن کر رہا ہے۔ اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق ہاتھ اٹھانے ہیں کہ ہاتھ اپنے کندھوں کے برابر، ہاتھ اپنے چہرے کے سامنے اٹھاتے ہوئے اللہ سے انسان بات کرے۔ فَاسْأَلُوهُ بِأَكُفِّ أَيْدِيكُمْ، اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے دعا کرے۔ اور دوسری حدیث میں بھی اسی طرح کے ملتے جلتے یہی الفاظ ہیں کہ اللہ کے بندو جب بھی تم اللہ سے بات کرو اذا سألتم اللہ فاسألوہ ببطون اکفکم ولا تسألوہ بظہورہا، الٹے ہاتھوں سے دعا نہ کی جائے، الٹے ہاتھوں سے دعا نہ کی جائے، اور اہانت والے، توہین والے، تضحیک والے، مذاق اڑانے والے ہاتھوں سے بات نہ کی جائے۔ درد مندانہ اپیل کرتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر اللہ سے بات کی جائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں مجھے ایسے ہاتھوں کو رد کرتے ہوئے شرم آتی، ایسے ہاتھوں کو خالی لٹاتے ہوئے حیا محسوس ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو طریقہ دعا کیا سکھلایا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب بھئی تم کسی کے دروازے پہ جاتے ہو تو اس کی کتنی خوش آمد کرتے، چاند ٹکے کی ضرورت ہو تو کتنی تم خوش آمدیں کرتے ہو، تم جناب بڑے سخی ہو، ماشاءاللہ تم بہت غریبوں کا خیال رکھنے والے ہو، یہ ہو وہ ہو فلاں، لیکن جب اللہ سے بات کی جائے، اتنے بڑی بادشاہ کے ساتھ بات کی جائے تو اس کو کم از کم اس کا استحقاق رکھتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہے، فرمایا اذا صلی احدکم فلیبدا بتحمید ربہ وثنائہ، جب انسان اللہ سے دعا کرے تو اپنی دعا کے الفاظ کی ابتدا الحمدللہ سے کرے، بتحمید ربہ، اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم اسمک، اللہم لک الحمد ملء السماوات۔ اور کسی کو اگر یہ مسنون دعائیں نہیں آتی تو میرے بھائیو الحمدللہ تو آتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، سب سے بڑی حمد و ثنا ہے، سب سے بڑی حمد و ثنا ہے سورہ فاتحہ۔ تو اگر آپ کو مسنون تعریفی کلمات نہیں آتے تو انسان اللہ کے حضور اپنا وظیفہ ان الفاظ میں پیش کر دے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو فرمایا یہ اللہ کی حمد بھی ہو گئی، اس کی ثنا بھی ہو گئی، اس کی تعریف بھی ہو گئی، اس کی تعریف بھی ہو گئی، اس کی تحمید بھی ہو گئی۔ تو اس کے بعد پھر کیا کرنا ہے؟
پھر فرمایا ثم یصلی علی النبی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود بھیجنا۔ یاد رکھیے، کوئی نماز، کوئی عبادت، کوئی دعا، کوئی وظیفہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جب تک درود و سلام نہ بھیجا جائے قبول نہیں ہوتا، وہ کانوں سے اوپر ہی نہیں جاتا۔ مختصر کرتے ہوئے ٹائم ہی ختم ہو رہا ہے، اس لیے پہلے اللہ کی حمد و ثنا، پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درود و سلام، پھر اپنے گناہوں کا، اپنی بربادیوں کا، اپنی اللہ سے گستاخیوں کا، اللہ سے کی ہوئی بے وفائیوں کا تذکرہ کرے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّم تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور یہ اتنے اہم لفظ ہیں میرے بھائیوں، ٹائم نہیں ہے میں آپ کو یہ بتاتا، بلکہ ایک دمے میں آپ کو عرض کر چکا ہوں کہ سیدنا صدیق اکبر وہ شخصیت ہیں جن کو جنت کے 8 دروازے آواز دیں گے۔ لمبا واقعہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کوئی ایسی شخصیت ہے جس کو جنت کے 8، فرمایا وہ ابو بکر، مجھے امید ہے تو ان میں سے انت منہ، اور جسے جنت کے 8 دروازے آوازیں دیں گے، وہ اللہ کے نبی کے حضور درخواست کرتے ہیں علمنی یا رسول اللہ ادعو بہ فی صلاتی، اللہ کے نبی کوئی ایسی دعا بتا دیں میں نماز میں پڑھ لیا کروں۔ تو کیا دعا سکھائیے؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا۔ اتنی بڑی شخصیت بھی اللہ کے حضور اپنے آپ کو اس انداز میں پیش کر رہی کہ اللہ میرے سے بڑھ کر کسی کے ظلم نہیں۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا۔ اور 12 دفعہ جنت کی بشارت پانے والے عمر ابن خطاب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے وصیت کر رہے ہیں عمر تیرے دور میں اویس کرنی آئے گا، یمن سے ایک وفد آئے گا، اس میں اویس کرنی ہوگا، مستجاب الدعوات ہوگا، عمر ہو سکے ان سے اپنی بخشش کی دعا کرانا۔ اللہ اکبر، ان سے اپنی بخشش کی۔ اس لیے یہ لفظ بڑے ہی اہم ترین لفظ ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ دوسری دعا جامع بتلا کے اپنی گفتگو کو دوسری طرف لے جاتا ہوں۔ بعض حضرات، یا اللہ میں نے کپڑے بھی چاہیے، یا اللہ میں نے جتی بھی چاہیے، یا اللہ میں نے ٹوپی رومال بھی چاہیے، یا اللہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو گنتے ہیں۔ ایسے چھوٹی چھوٹی بات کو لمبا کرنا، اللہ کے نبی اللہ ذوالجلال والاکرام نے خود قرآن میں فرمایا، اللہ کم الحاکمین ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندو ادعو ربکم تضرعا وخفیہ، اللہ کو گریہ زاری کے ساتھ خفیہ انداز میں چپ کے منا لیا کرو، بات کر لیا کرو۔ ان اللہ لا یحب المعتدین، اللہ حد سے بڑھنے والوں، یہ معتد ہاتھ پھیلانے، یوں بات کو لمبا کیے جانے، ان کو معتدین میں شامل کیا ہے۔ تو آپ نے وہ دعا سکھلائی، فرمایا میں تمہیں وہ نہ دعا سکھاؤں جو میں مسلسل کرتا ہوں، اور شارٹ بھی ہے، جامع بھی ہے، دنیا آخرت کی بلائیوں کا مرکز اور خزینہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ دنیا میں بھی اچھائیاں، آخرت میں بھی بلائیاں دے، اللہ جہنم کی آگ سے بچا لینا۔ کتنی جامع ترین دعا ہے، پوری دنیا کی بلائیاں سمیٹ لی گئیں، پوری آخرت کی بلائیاں اور خوشیاں سمیٹ لی گئیں، جہنم سے پناہ مانگ۔ تو اس لیے کوشش کیا کریں ان ایام کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ سے رابطے میں رہیں۔ ہر نماز کے بعد وہ دعا کی قبولیت کا ٹائم ہے، بین الاذان، اذان اور اقامت کے درمیان دعا کی قبولیت کا ٹائم ہے۔ اللہ کے یہ آیت جو میں نے ابھی پڑھی ہے خطبہ میں، جو زیر بحث ہے، آپ دیکھیں پہلے بھی رمضان کا ذکر ہے، اس کے بعد بھی رمضان کا ذکر ہے، دعا درمیان میں دعا کی بات نہیں ہے۔ اس کی صحیح ترجمانی، اس آیت کا جواب
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक हमसे मिला है। फरमाया लिस्साइम इंद फित्रिही दावतुन मुस्तजाब। जब रोज़ेदार रोज़ा अफ्तार करता है तो वो अफ्तारी के टाइम जो दुआ की जाती है वो रद्द नहीं की जाती, वो मुस्तजाबा होती। बहरहाल ये बहुत लंबा चौड़ा मौजू है। मैं इन्हीं अल्फाज पे अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए दरख्वास्त करूँगा कि जिस तरह अल्लाह करीम ने रमज़ान मुबारक के मसाइल के दरमियान में दुआ की तरफ तुम्हें तवज्जो दी है, अब रमज़ान का महीना दरमियान में पहुंच चुका है, आप भी इसी अंदाज में ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह से राब्ता कायम करें कि अल्लाह जी अब तो थोड़ा सा टाइम रह गया है, मैं तेरा दीवाना हूँ और दीवानगी की हालत में तेरे से बात करना चाहता हूँ जिस कदर मुमकिन हो सके। अल्लाह जिस कदर भी मेरे लिए जो सूरत हाल भी बन सके, अल्लाह मुझे अपना दीवाना अपना बंदा बना ले, मैं हमेशा के लिए तेरी दीवानगी में और बंदगी में आ लूँ। और अल्लाह करीम को यही बंदगी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, है ईमान वालो ईमान ले आओ। तो क्या माना है? अल्लाह फरमाते हैं अगर ईमान लाए हो तो पक्के सच्चे मुसलमान बन जाओ, पक्का सच्चा, और बंदा बन जा। बंदा बंदे को उसका क्या माना होता है? वो पहले बंदा नहीं होता, बंदा होता है। वो कहने का मकसद ये होता है बंदा बन जा। बंदा क्या माना? बंदा है तो बंदगी में आ जा, इंसानियत में आ जा, अल्लाह की बंदगी इख्तियार कर ले। मोमिन है तो पक्का सच्चा मोमिन बन जा। इसलिए अल्लाह से ये दुआ की जाए, अल्लाह हमें पक्के सच्चे मोमिन बना। तो मोहतरम हजरात, आज का हमारा ये प्रोग्राम, हमारी ये खूबसूरत महफ़िल आप देख रहे हैं, चमनस्तान क़ुरआन के ये खिले हुए फूल, ये गुलाब की पत्तियाँ फैलाए हुए और पहने हुए, मस्जिद की जीनत बने हुए। चूँकि आज उनकी खुशी का दिन है तो हम उनकी खुशी में शरीक हैं। जहाँ आपकी तरफ से उनकी हौसला अफजाई की ज़रूरत है, वहाँ आपको उनके हालात की आगाही की भी ज़रूरत है। जहाँ इन्हें आपकी हौसला अफजाई की ज़रूरत है, वहाँ आपको इनके हालात से आगाही की भी ज़रूरत है कि आखिर आप इतना सरमाया ख़र्च करते हैं, इतनी खिदमात पेश करते हैं, तो वो कहीं रद्दी की टोकरी में तो कहीं इधर उधर फजूलियात में बेकार तो नहीं। हाय हाय, इंशाअल्लाह हम पूरी ज़िम्मेदारी से काम कर रहे हैं, अल्लाह के फजल से पूरी इमानत दयानत से काम कर रहे हैं, और उसका नतीजा सालाना आपको दे रहे हैं अल्लाह के फजल से। और मैं इन बच्चों के लिए, मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो मुबारक पैगाम जो आपने दरो दीवार पे पढ़ा है, और आप भी सुन लें, बाज़ दफ़ा मक्के वाले महरूम रह जाते हैं, हबशे वाले, ताइफ वाले, इधर उधर से दूसरे दाएं बाएं से रहने वाले वो फ़ायदे उठा जाते हैं। अल्लाह करीम फरमाते हैं अमीन कोटियो, अमीन कोटियो, लोगों में से कुछ ऐसे हैं जो अल्लाह के अहल हैं। लोगों में से कुछ ऐसे लोग हैं जो अल्लाह के अहल हैं। अब देख लो ये कितना बड़ा वज़नी लफ्ज़ है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला है कि आप लोगों में से कुछ ऐसे लोग हैं जो अल्लाह के अहल हैं, अल्लाह के ख़ानदान का हिस्सा हैं, अल्लाह की फैमिली का हिस्सा हैं, अल्लाह के अहल व अयाल का हिस्सा है, अगरचे अल्लाह का अहल व अयाल नहीं है। जिस तरह हम कहते हैं क्या हाल है आपके अहल व अयाल का, क्या हाल है आपके घर बार का, अल्लाह फरमाते मेरे अहल व अयाल, मेरे घर बार वाले, मेरे दीन को थामने वाले, मेरे कुरान को अपने सीने में बसाने वाले, मेरे कुरान को अपने दिल की बहारें बनाने वाले, इन्ना मिनन्नासि अहलीन। सहाबा पूछते हैं या रसूलल्लाह वो कौन ऐसे मुबारकबाद सादत लोग हैं? फरमाया हम अहलुल कुरान अहलुल्लाह,
کتنا وزنی جملہ ہے. ہم اہل القرآن، وہ اہل القرآن ہے، اور وہی اہل اللہ، وہی اللہ کے اہل ہے. میرے بیٹوں مبارک ہو، اللہ کریم نے آپ کو کس شرف و عزت سے نوازا ہے کہ یہ پھول کی پتیاں سجائے ہوئے یہ اللہ کے اہل ہیں. اور ساتھ کیا لفظ بولے؟ وخاصۃ، یہ اللہ کے خاص بندے ہیں، یہ اللہ کے خاص بندے ہیں. اور میں ہمیشہ یک طرفہ گفتگو نہیں کرتا ہے، میں آپ کو اپنی گفتگو کا حصہ بناتا رہتا ہوں. اور میرے بھائیوں، اگر ہماری زندگی ایسی گزر گئی ہے تو کوئی پریشانی والی بات نہیں. اللہ ہمیں نرینہ اولاد سے نوازے، یا اللہ ہمیں بیٹیوں سے نوازے. ہر دو صورت میں اللہ کریم نے ہمارے لیے سامان مہیا کر دیا. ہماری بیٹیاں بھی مسجد کی پچھلی طرف قرآن کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہیں، اور صبح سے شام تک مسلسل قرآن پاک حفظ میں مصروف ہیں. ایسے ہی یہ میرے بیٹے صبح سے شام تک قرآن. اور اللہ کی اتنی خوبصورت مجلس اور محفل، اور جس جگہ، جس مرکز میں، جس معبد خانہ میں صبح سے لے کر شام تک قرآن پڑھا جائے، میرے بھائیوں وہ کتنی باسعادت اور مبارک جگہ ہے. اور اللہ نے تو ایسے لوگوں کو اپنا خاص مہمان قرار دیا ہے، خاص مہمان قرار. اور خاص مہمان کیسے قرار دیا ہے؟ فرمایا اللہ قیامت کے دن آواز دے گا، حافظو ادھر آؤ. یقال لصاحب القرآن اقرا ورقا، بار بار یہ حدیثیں آپ نے سنی ہوئی ہیں. پڑھتے جاؤ، ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، ایسی ترتیل سے قرآن پڑھو. قرآن کو کھچ کھچ لگا کے پڑھنا، قرآن کو یعلمون تعلمون کوئی بات سمجھ میں آنے ہی نہ دینا، یہ قرآن کی توہین ہے. قرآن کو پورے مخرج کے ساتھ، قرآن کو پورے استحقاق اور صحیح الفاظ کے ساتھ، تجویز کی ادائیگی کے ساتھ پڑھنا ہی اللہ کو مقبول و مطلوب ہے. تو میں نے عرض کیا ہے آپ بھی اس مجلس کا حصہ بن سکتے ہیں. اور آپ کے لیے اللہ کے نبی نے کتنے خوبصورت لفظ کیے. جس طرح قرآن کے حافظ کی عزت بنائی ہے، الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام بررا، قرآن میں مہارت رکھنے والا وہ قیامت کے دن اللہ کریم کے یہ کاتبین ملائکہ کرامن کاتبین، ان کے ساتھ اس کی رفاقت ہوگی. اور فرمائے گا ادھر آؤ قرآن پڑھنے والوں، قرآن پڑھتے جاؤ، چڑھتے جاؤ، پڑھتے جاؤ، اور تیرا منزل، تیرے درجہ، تیرا مقام جہاں والناس کے آخری الفاظ ہو گئے وہاں اللہ تیرے لیے محل بنا دے. اتنا بڑا اعزاز، بے شمار احادیث ہیں. تو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ بھی وہ نبی علیہ السلام کا فرمان شیئر کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ اس دولت سے محروم ہیں، آپ نہیں حفظ کر سکے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام مبارک آپ کے نام موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سرہ، او میرے بھائیوں، آپ دل کی کھڑکیوں سے پردے اٹھا کر اس حدیث کو اپنے دلوں پہ منقش کر لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری کیسے حوصلہ افزائی فرمائی ہے. من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ، کتنے خوبصورت الفاظ. جس آدمی کو یہ بات خوش لگتی ہے، پیاری لگتی ہے، محبوب لگتی ہے کہ اللہ بھی اس سے محبت کریں، اس کا نبی بھی اس سے محبت کرے، فَلْيَقْرَأْ فِي الْمَصْحَفِ، وہ قرآن کھول لے اور قرآن کھول کر اسے پڑھتا چلا جائے، اللہ کی محبتیں لوٹتا چلا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت حاصل کرتا چلا جائے. من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ، جس آدمی کو یہ بات خوش لگتی ہے کہ میرے سے بھی اللہ پیار بری نگاہوں سے دیکھے، میرے پر بھی اللہ کی نظر شفقت ہو جائے، میرے سے بھی میرا نبی حاضر راضی ہو جائے. فرمایا فَلْيَقْرَأْ فِي الْمَصْحَفِ، وہ قرآن کھول کر اپنے سامنے رکھ لے. اللہ، قرآن کھول کر اپنے سامنے رکھ لے. میرے بھائیوں ٹائم نہیں ہے. ایک محدث حدیث کے عالم نبینے تھے، انہیں خواب آیا میرے بندے قرآن کھول کر پڑھا کرو. قرآن بند کر کے پڑھتے، قرآن کھول کر پڑھا کرو. وہ بیچارہ پریشان ہو گیا. میں نے پہلے بھی یہ بات سنائی آپ کو. کہنے لگا اللہ میں تو نبی نہ ہوں،
میں تو مادرزاد اندھا ہوں، میں کیسے قرآن کھول کے پڑھ سکتا ہوں؟ سوچ سوچ کر اسے کوئی جواب نہ آیا۔ دوسرا کچھ دن گزرے، پھر خواب آیا، اے اللہ کے بندے قرآن کھول کر پڑھا کر۔ وہ بیچارہ پھر پریشان ہو گیا، اللہ میری تو بینائی تو نے چھین لی ہے، میں کیسے تیرے قرآن کو دیکھ سکتا ہوں، کیسے پڑھ سکتا ہوں؟ اللہ۔ تیسری دفعہ پھر خواب آیا، بات کو سمیٹتے ہوئے عرض کرو۔ پھر خواب آتا ہے تو وہ صبح اٹھتی ہے، کہتا ہے میں بغیر کسی سوچ سمجھے اپنے شاگرد کو کہا بیٹا مجھے قرآن لا کر دو، مجھے بار بار یہ پیغام مل رہا ہے کہ قرآن کھول کر پڑھا کرو۔ کہتے ہیں انہوں نے قرآن اس طرح کھولا ہے تو اللہ کریم نے اس کی بینائی بھی، اللہ، اس کی آنکھیں بھی کھول دی ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ ہم نے قرآن نازل ہی اس لیے کیا تم اپنے ہر درد کی دعا تلاش کر سکتے ہو، ہر مرض کی شفا پا سکتے ہو، ہر تکلیف اور دکھ درد کا علاج لے سکتے ہو۔ اس لیے جتنا ممکن ہو سکے زیادہ سے زیادہ قرآن کھول کر بیٹھیں اور اس نور کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے، اپنی آنکھوں کا نور بناتے ہوئے زیادہ سے زیادہ اللہ کے حضور یہ منزل پیش کیا کریں۔ اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ تو میں یہ اس کے ساتھ ساتھ ہی بچیوں کے حوالے سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا یہ ماحول کچھ پتہ نہیں اس طرح توجہ نہیں ہے، ورنہ بچیوں کے مدارس میں بھی سینکڑوں ہزاروں بچیاں قرآن حفظ کر رہی ہیں۔ تو آپ لوگ وہ اس طرح، جس بچی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نجات کا ذریعہ قرار دیا، جن بچیوں کو جہنم سے روک بنا دیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سنیں، من ابتلیا من البنات بشیء فاحسن الیہن کن لہ سترا من النار۔ فرمایا جس آدمی کو اللہ نے بچیاں دے کر آزمائش میں ڈالا اور وہ اپنی بچیوں کی تربیت تعلیم پیش کر کے اس نے سرخروئی حاصل کی، کان لہ سترا من النار، وہ جہنم سے پردہ بن جائیں گی۔ دوسری حدیث میں ہے جس آدمی نے 3 بچیوں کی یا 2 بچیوں کی پرورش کی، انہیں اچھا کھلایا پلایا، مختصر الفاظ ٹائم نہیں ہے، تو کان لہ حجاب من النار، وہ جہنم سے روک بن جائیں گے، وہ پلو پکڑ کر کھڑی ہو جائیں گے۔ اللہ یا تو اس کو بھی جنت میں بھیج تو یا ہمیں بھی ادھر۔ اللہ، حجاب من النار۔ تیسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان لہ 3 بنات، 3 بیٹیاں، بلکہ وہی آخری حدیث میں چھوٹی سی سنا دیتا ہوں، من آل جاریتین، فرمایا جس نے 2 بچیوں کی تربیت کی، پرورش کی، تو قیامت کے دن کانا ہوا و آنا، میں اور وہ اکٹھے جنت میں جائیں گے، داخل جنت کے دروازے میں داخل۔ جن بچیوں کو اللہ نے ہمارے جنت میں جانے کا ذریعہ بنا دیا، بلکہ ایک اور حدیث ہے، ٹائم نہیں ہے، جنت ان کے لیے واجب بنا دی، جو بچیوں کی اچھی تربیت تعلیم تربیت دلاتے ہیں، فرمایا جنت اللہ ان کے لیے واجب کر دیتے ہیں۔ ہم ان سے جہنم خریدنی شروع کر دیں، ہم ان بچیوں کو جہنم خریدنے کا ذریعہ بنا لیے۔ ہر قسم کی ورائٹی بچیوں کی، عورتوں کی تصویریں لگائی ہوئی ہیں، کپڑوں سے لے کر ادنا سے ادنا ہر جگہ تصویر سجائی ہوئی ہے، اور اگر پڑھنے پڑھانے کا موقع آتا ہے، انا للہ، مخلوط تعلیم، کالج اور یونیورسٹیوں کی تعلیم جو سیدھی انسان کو دوسری طرف کھینچ لے جاتی ہیں، اور جن کو جنت میں جانے کا ذریعہ بنایا تھا انہیں جہنم میں جانے کا اور اپنے آپ کو لے جانے کا ذریعہ بنا لیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیسے فیصلے ہیں؟ اس لیے اپنے فیصلوں پہ نظر ثانی فرمائیں، اور زیادہ سے زیادہ انشاءاللہ اپنی بچوں کو حفظ قرآن کا، اور عید کے بعد انشاءاللہ میں خود حدیث کی کلاس اللہ کے فضل سے میں نے عہد کر لیا ہے، اپنی عمر میں اسی پڑھنے پڑھانے میں وقف کروں گا۔ عید کے بعد انشاءاللہ اپنے اس مدرسے میں حدیث کی کلاس بھی شروع ہو جائے گی بفضل اللہ العظیم۔
مشکات کا پروگرام بنایا ہے انشاءاللہ، تو میں درخواست کروں گا جیسے بچے یہ ماشاءاللہ آپ کے ادھر تعلیم سے قرآن کے زیور سے آراستہ ہو رہے ہیں، اس طرح بچوں کی طرف آپ توجہ دیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بقیہ پروگرام جمعے کے بعد حضرت قاری صاحب وہ انشاءاللہ پیش کریں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔